کے بعد میرے نہایت والد محترام دوستوں بزرگوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے معبود آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم حاجی سبل مولا کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، اور اس کا بڑا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ امت سے پیدا کرنے کے بعد امت کے جو ولی ہیں ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائی۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا جو فیضان ہے یہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے جو آیات پاک آپ کے سامنے سورہ یونس سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے جو ولی اللہ ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کی شان کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ولی جو ہے ایک ولی ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ولی، اگر بہت سارے ولی اللہ ہوں تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اولیاء اللہ، کیونکہ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی بلا سے بنا ہے جس کا معنی ہے قریب۔ ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کے بہت سارے معنی ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہے مددگار۔ تو میں نے جو آیات پاک پڑھی ہے اس میں اللہ نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا کہ میرے جو ولی ہیں، سبحان اللہ، میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو ولی ہیں ان کی عظمت اور شان کیا ہے۔ قرآن پاک اور اس کے بعد مستند احادیث پاک سے اولیاء اللہ کا جو ذکر حضور نے کیا وہ میں پیش کروں گا۔ دعائے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ ارشاد فرمایا اور فرمایا الا جن کی بات میں کرنے جا رہا ہوں کو سننے سے پہلے خبردار۔ سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اور نہ کوئی غم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ نے حرف تنبیہ سے ولیوں کی شان شروع کی، خبردار کیا۔ لفظ خبردار اس جگہ لگایا جاتا ہے جس جگہ کوئی بات بڑی نازک ہو، کوئی نازک بات ہو، وہاں خبردار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کوئی خاص بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نماز کا حکم دیا لیکن حرف تنبیہ استعمال نہیں کیا۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اس کی بارگاہ میں نماز بھی قائم کرے، زکات بھی ادا کرے، لیکن وہاں حرف تنبیہ نہیں استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا ذکر کرتے ہوئے روزوں کا حکم دیا، فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن وہاں اللہ نے حرف تنبیہ استعمال نہیں کیا۔ حج کا حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تو وہاں بھی حرف تنبیہ نہیں استعمال ہوا۔ یہ کون سے حضرات ہیں جن کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ خبردار کر رہا؟
کا پھرے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، وہ کوئلہ بن جائے گا، وہ جل جائے گا۔ اور اسی طرح ٹرانسفارمر جب لگاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے خطرہ، خبردار۔ بجلی کی جو پاور ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے کہ ٹرانسفارمر کے اوپر آپ ہاتھ نہ لگانا، نہیں بچو گے۔ جس جگہ جان کا خطرہ تھا وہاں پڑھے لکھے لوگوں نے بورڈ لگا کر کے آگاہ کر دیا کہ یہاں جان کا خطرہ ہے۔ پیٹرول کی ٹینکی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خبردار، خطرہ، اس کے ساتھ مذاق نہ کرنا، آگ لگ جائے گی۔ تو جس جگہ جان کا خطرہ تھا وہاں پڑھے لکھے لوگوں نے بورڈ لگا کر کے یہ ہر بندے کو آگاہ کر دیا کہ چھیڑ چھاڑ کرو گے خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، جان چلی جائے گی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق میں سے ولیوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا خبردار۔ ابھی بات شروع نہیں کی تو حرف تنبیہ ارشاد فرمایا الا خبردار۔ ابھی اگلی بات شروع نہیں کی تو پہلے کہا خبردار، خبردار ہو جاؤ۔ تو جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں لوگوں نے آگاہ کیا خبردار، جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں رب العالمین نے آگاہ کیا خبردار۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مت تم نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج زکات ادا کر کے، نیکوکار ہو کر کے بھی اگر میرے ولیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی محفلوں میں جانا اور ان کا فیض حاصل کرنا اور ان کی بارگاہ میں باادب طریقے کے ساتھ کرنا۔ فرمایا ان ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے تم کو بتا رہا ہوں خبردار ہو جاؤ۔ اگر تم نے میرے ولیوں کے ساتھ کوئی ایسی بات کی یا بغض کیا یا ان کو تنگ کیا یا ان پر ظلم کیا تو پھر ایمان تو دور کی بات ہے، مرتے وقت تمہاری شکلیں بھی بگڑ جائیں گی اور آواز آئے گی یہ کسی بے ادب کی میت ہے، وہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اور یہ ہوا ہے۔ تو یہاں ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے سورہ یونس میں فرمایا الا خبردار۔ اب رات کو آپ نے دیکھا ہوگا چوکیدار مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار، 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 خبردار۔ چوکیدار یہ کہتا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ چوکیدار سے کبھی پوچھیں کہ دکانوں کو کہہ رہا ہے؟ دکانوں کو دکانے لگے ہوئے، ریڈیو کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، سڑکیں ویران ہیں، تو کس کو خبردار خبردار کر رہا ہے؟ ساری رات تو بس یہ کہہ رہا ہے خبردار۔ مارکیٹوں کے مالک گھر میں سو رہے تو ان کو خبردار کر رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں بیوقوف، میں نہ مارکیٹ کو خبردار کر رہا ہوں، نہ دکانوں کو خبردار کر رہا ہوں، نہ ان کے مالکوں کو خبردار کر رہا ہوں، وہ تو میٹھی نیند سو رہے۔ کہا کہ پھر تو ساری رات یہ خبردار خبردار کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا میں خبردار چور کو کر رہا ہوں، اے چور خبردار اس مارکیٹ میں نہ آنا، اس کا والی وارث ابھی جاگ رہا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس صرف سارے لانے کے بسات آپ کو سمجھ آئیے۔ لفظ خبردار کے اوپر ہمیشہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ پھر تنبیہ ہے۔ تو یہ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جس جگہ خطرہ ہو۔ سورہ یونس میں اللہ نے کہا لا خبردار، تو یہاں جو خبردار کا لفظ استعمال ہوا ہے اور میں میرے ولیوں کی شان سننے سے پہلے تم خبردار ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ کے دیوانوں کی شان ہے کہ ان کی عظمت اور شان سننے سے پہلے خبردار ہو جاؤ۔ تو خود رسول اللہ کی اپنی شان کیا ہوگی اور رسول اللہ کے علی کی شان کیا ہوگی؟ ان کے تفسیر مدنی سنا اپنا پانی پتی لکھتا ہے ولی ولی نہیں ہوتا جب تک علی کی نظروں میں نہ آ جائے۔ تو میں
ذکر کرنے سے پہلے لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس شان سے ولیوں کی شان بیان فرمائی اور ان کی عظمت کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک میرے جو ولی اللہ ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہوگا. یہاں دو معنی استعمال ہوئے, ماضی اور حال استعمال. فرمایا ماضی میں بھی انہیں ڈر نہیں تھا, آنے والے جو دور ہے قبر کا یا حشر کا اس میں بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اور ان کی شان یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقویٰ ان کا شعار بنا رہا. وہ ایمان بھی لائے اور ہمیشہ کے لیے وہ تقوی دار بن گئے. لہم البشریٰ, اور میں انہیں بشارت دیتا ہوں فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ ولیوں کی شان ہے. اللہ فرماتا ہے میں ان کو بشارت دیتا ہوں دنیا اور آخرت کی زندگی میں کہ ان کا مددگار میں ہوں, اور ان کو میں بشارت دیتا ہوں دنیا اور آخرت کی زندگی میں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اور میرے کلمے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. جو میں نے کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا. یہی شان ولیوں کی ہے اور میں اعلان کر رہا ہوں. یا اللہ تیرا کیا اعلان ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. سبحان اللہ. کوئی کلمہ تبدیل نہیں ہوگا اور بھی عظمت اور شان میں جو ہم نے ارشاد کر دیا. یہ ان کا مقام ہے کہ ان کی جو گزر گئی تھی اس میں بھی انہیں کوئی ڈر نہیں تھا. ان کے سامنے جو قبر آ رہی ہے اور قبر کے بعد کی حالات آ رہے ہیں, فرمایا اس میں بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اور ان کو ہم نے بشارت بھی سنا دی ہے ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اس رب کی طرف سے. یہ ہے جی سورہ یونس جو میں نے اختصار کے ساتھ اس کی یہ آیات جو ہیں 62 تا 64 تک جو میں نے پڑھا ہے, ان کے اندر یہ شان اولیاء بیان ہوئی. ویسے تو شان اولیاء میں قرآن کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں, لیکن میں نے آج ان کو اپنا عنوان بنایا. اب ہمارے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مستند احادیث پاک جو ہے ولیوں کے بارے میں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جو گروہ اولیاء سب سے پہلے داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں کے رات کے چاند کی طرح دمکتے ہوں گے, اور انہیں تھوکنے, ناک صاف کرنے اور قضائے حاجت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور کنگے سونے چاندی کے ہوں گے. ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا خوشبو کے لیے, اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا. اور ان میں سے ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی, اور وہ ایسی حسین ہوں گی کہ ان کے گوشت کا مقصد ان کی پنڈلیوں کے آر پار سے نظر آئے گا. ان لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ان کے دلوں میں ذرا بھی بغض ہوگا. ان کے دل متحد ہوں گے اور وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرے. حضور نے مقام اولیاء ولیوں کا آخرت میں جو مقام ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, تو دنیا اور آخرت کی زندگی کی بشارت جو قرآن سنا رہا ہے حضور اس کی تشریح فرما رہے ہیں. دوسری حدیث پاک جس کو بخاری نے بھی بیان کیا, یہ اوپر والی حدیث متفق علیہ ہے جس کو تمام سیاستہ نے بیان کیا. ابھی جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے, لیکن آج یہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ یہ پوری ہم پڑھ رہے ہیں. درود پاک ذرا تھا پڑھ رہے ہیں, اونچا پڑھ رہے ہیں. اور آپ اپنے اوپر ناش کریں
پہ ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ تابعین تبع تابعین کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے ولیوں کے بھی ہم نوکر ہیں. اس نوکری کا ہمیں کیا صلہ ملے گا یہ اینڈ میں جا کر پتہ چلے گا. پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں اور ولیوں کی شان کیا ہے. بڑی مشہور حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ولی کا جو جسم ہے یہ مظہر قدرت خداوندی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفات کا ظہور ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا من عادلی ولیًا فقد عزمتہ بالحق، جو میرا کسی ولی کے ساتھ جنگ کرے گا یا دشمنی کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. من عادلی ولیًا فقد عزمتہ بالحق، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. مجھے بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اگر رب کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دے پھر کوئی سپر پاور اسے بچا سکتا ہے؟ پر میں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک فقیر کا گزر ہوا، بارش لگی ہوئی تھی، وہ ولی اللہ بازار سے گزر رہے تھے، اوپر سے بارش لگی ہوئی تھی، موسم جو ہے وہ سرد ہو رہا تھا. قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی. اس نے فقیر کو تھوڑی دیر رکنے کو کہا اور ایک پیالہ اس نے دودھ کا پیش کیا. اس فقیر نے وہ دودھ پیا اور اس کے لیے دعا کی اور آگے چل پڑے. وہ جو فقیر تھے وہ پھٹے پرانے کپڑوں والے تھے اور ان کی جوتی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. بارش شروع ہو گئی اور روڈ کے اوپر اور گلی کے اندر جو ہے ہر طرف چیکڑ جو ہے یہ پھیل گیا. وہ بزرگ گزرتے چلے جا رہے تھے تو ان کے پاؤں کے ساتھ یہ مٹی وغیرہ یا چیکڑ وغیرہ لگا اور وہ اٹھا اور سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کے کپڑوں پہ جا پڑا. اس لڑکی کے عاشق کو غصہ آیا، اس نے بابا جی کو 2 تھپڑ مارے اور کہا کہ شرم نہیں آتا، میری محبوبہ کے کپڑے تو نے خراب کر دیے ہیں، تو کیسے چل رہا ہے، کیسے جوتیاں تو نے پہنی ہے. بابا جی نے اسے کچھ نہیں کہا. اس نے اوپر دیکھا، کہنے لگا مولا تو بھی بڑا عجیب ہے، چند ایک منٹ پہلے مجھے گرم گرم دودھ نوش کرنا تو تیری کرم نوازی سے ملا اور میں نے نوش کیا. چند منٹ بعد مجھے گرم گرم تھپڑ بھی رسید ہو گئے. تیری واہ شان ہے، یہ کہہ کر وہ ولی جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان چھت پر چڑھا اور چھت سے گرا مر گیا. اس لڑکی نے بڑا شور ڈالا کہ اس بابے نے بد دعا دی ہے، بابے کو پکڑو. بابے کو جب پکڑا گیا انہوں نے کہا بابا جی تیری بد دعا کے ساتھ یہ نوجوان مر گیا. اس نے کہا میں نے بد دعا نہیں کی، یہ دوستوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، یہ دوستوں کا آپس میں معاملہ بن گیا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس کے دوست کو غصہ آیا کپڑے خراب ہونے کی وجہ سے تو اس کے دوست نے مجھے مارا، میرے دوست کو غصہ آیا تو اس نے اس کے دوست کو مارا. اس وقت بابا جی نے کہا تم نے حدیث پاک نہیں پڑھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من عادلی ولیًا فقد عزمتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ ولی کی بات کر رہا ہوں، علی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ان کا غلام ہے اس کی بات اور عظمت بیان کر رہا ہوں. ان کی تو بات ہی اور وہ تو مرکز ولایت ہے، وہ تو مور لگائے تو ولی بنتا ہے. سمجھ جب آئے گی نا تو پھر آپ بھی علی علی کریں. یہ ولی اللہ کی شان
کرتا ہوں. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا بندہ وما تقرب الی عبدی، میرا بندہ میرے جب قرب میں آتا ہے تو کسی ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو. میرا بندہ مسلسل نفلی عبادات کے ذریعے میرے قرب میں آ جاتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ مسلسل نفلوں کے ذریعے جو نماز اس کے اختیار میں ہے. ایک نماز آپ کا اختیار ہے کہ جو فرض ہے تو یہ تو آپ کا فرض ہے کہ تو آپ نے پڑھنی نہیں پڑھیں گے گنہگار ہیں اور اس کا عذاب ہے. لیکن ایک نماز آپ کے اختیار میں، نفلی نماز، تہجد کی نماز، اوابین، اشراق، چاشت، وہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس کے بڑے فائدے ہیں بھائی کہ آپ اپنا اختیار بھی اپنے مالک کو دے رہے ہیں. ایک تو اس کی طرف سے فرض تھا نا، وہ تو چلو پورا کر رہے ہیں، لیکن ایک آپ کا اختیار تھا، آپ نے اپنی نیند کو چھوڑ دیا، اپنے آرام کو چھوڑ دیا. آپ 4 بجے اٹھا کرتے تھے لیکن تہجد کے لیے آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور 8 رکعت نماز نفل یا 12 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لی یا 2 رکعت پڑھ لی کم از کم. یہ آپ کا اپنا تھا. یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، یہ تہجد کے ٹائم سوتے نہیں ہیں، یہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. میرے سائیں حضور قبلہ عالم 12 رکعت نفل تہجد کے پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سورۃ یاسین شریف پڑھتے تھے. جی ہم تو قل واللہ احد بھی پڑھے تو تھک جاتے ہیں نا، وہ ایک رکعت میں سورۃ یاسین شریف، ایک میں سورہ مزمل شریف پڑھتے تھے. یہ روٹین تھی ان کی. اور ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے تہجد کی نماز میں پورا قرآن بھی پڑھا ہے. اور میرے جو دادا مرشد ہیں، دادا مرشد کیا ہے، جو میرے جد اعلیٰ ہیں جن کی ہم اولاد ہے بخاری سید حضرت سورہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بستر پر 24 گھنٹوں میں ہر وقت آپ مصلی پہ ہوتے تھے. تو پوچھا گیا حضور آپ ہر وقت مصلی پہ، آپ فرماتے ہیں خدا کا خوف مجھے بستر پر نہیں آنے دیتا. آج تو ہم کہتے ہیں کہ جانے یا علی نماز ہی نہیں پڑھتے، بنے اما سے تھے ان کے، اور ان کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں آتی. ان کی بات تو ہم نے مانی کوئی نہیں، لیکن ان کے نعرے ہم لگا رہے. میرے بھائیوں ان کی بات یہی ہے کہ نماز پر جگانا ہم سب کا فرض ہے، چاہے کوئی سید ہو یا امتی ہو، کوئی اعلیٰ ہو عرفہ ہو. نماز کی عظمت اور شان اس ایک بات سے سمجھ آ سکتی ہے اگر کسی نے واقعہ کربلا پڑھا ہے. تو عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ وہ نفلوں کے ذریعے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ وہ میرے قرب میں آ جاتا ہے. وہ بندہ اللہ ولی کی شان بیان کر رہا ہے، یہ حدیث قدسی بیان ہو رہی ہے. اس کا بیان کرنے والا رب ہے، اس کو روایت کرنے والے حضور نبی پاک علیہ السلام خود ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو میرا ولی ہوتا ہے نا، یہ نفلوں کے ذریعے میرے قرب میں آ جاتا ہے. جب یہ میرے قرب میں پہنچا ہے تو کیا ہوتا ہے، حتی احببتہ، کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے. جیسے کس کو محبت ہو جاتی ہے؟ جب اللہ بیان کر رہا ہے تو نہیں ہو رہی ہے نا، آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ کیونکہ آپ سن نہیں رہے. آپ کی اس وقت جو سوچ آواز پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے بیٹھے میں آپ مسجد میں، یہ مجھے پتا ہے. آپ یہاں ہی
ہے لیکن حدیث آپ کی سن رہے ہیں. میں بڑی نازک ترین حدیث اور شان اولیاء کاملین بیان کر رہا ہوں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ولیوں کا مقام کیا ہے. انہوں نے بس 2-4 حدیثیں اور 2-4 باتیں رٹی ہوتی ہیں، مسواک کریں، یہ کریں، وہ کریں، ان کو تو اور زیادہ پتہ ہی ہوتا. ولی کی شان بیان کرنا. فرمایا کہ یہ نفلوں کے لیے میرے قرب میں جب آتا ہے تو مجھے یہاں تک اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس ولی سے مجھے محبت ہو جاتی ہے. یا اللہ جب اسے اس کے ساتھ مجھے محبت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا كنت سمع الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التي یبطش بها. فرمایا اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. اور آگے فرمایا ورجلہ التي یمشی بہا، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا پورا وجود جو ہے نا سر سے پاؤں تک وہ سارے کا سارا قدرت الہیہ کا ایک مظہر بن جاتا ہے. اس کے اندر میری صفات جو ہے وہ آ جاتی ہیں. بظاہر ہوتا وہ انسان ہے لیکن اس کا دیکھنا اور عام بندے کا دیکھنا اس میں فرق ہوتا ہے. بظاہر وہ آپ کی طرح اس کے کان ہوتے ہیں لیکن اس کا سننا اور آپ کے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے لیے یہ نہیں کہا گیا آپ بظاہر مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں آپ کو نظر آتا ہوں. یہ کتاب ہے، یہ کتاب نظر آ رہی ہے، ہم اس زہر کو دیکھ رہے ہیں. پر میں جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس وہ آنکھ ہوتی ہے جو زہر بھی دیکھتی ہے، اندر بھی دیکھتی ہے، پوشیدہ بھی دیکھتی ہے، باطن بھی دیکھتی ہے. یہ ولی کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں بھائی کہ اس کی آنکھیں، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پکڑنا، اس کا بیٹھنا. اب اس کے اوپر بہت ساری کرامات ہیں اور ان کا ایک الگ موضوع ہے. پورا حدیث پاک ایک باب جو ہے نا وہ ایک الگ ہے، وہ میں ابھی نہیں بیان کرتا کیونکہ اس کو میں نے پیش کرنا ہے. اس کے لیے آپ اگلا جمعہ انشاءاللہ زندگی وفات بیان کروں گا کہ ولی دیکھتا کیسے ہے، ولی سنتا کیسے ہے، ولی پکڑتا کیسے ہے، ولی چلتا کس طرح ہے کہ پوری زمین کے جو ہے اس کے لیے 2.5 قدم ہے. اور میرے جد اعلیٰ کو حضور نے کہا یہ جہانیاں جہان دشت ہے، سارا جہان اس کے لیے تو بس 2 قدم ہے. غوث اعظم پاک میں ایک مثال ہے. غوث اعظم کے پاس ایک بندہ ہے، حضور آج افطاری آپ نے میرے ساتھ کر دی، بندہ ٹھیک ہے. اس کی دعوت قبول کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی، اس 60 بندوں کی آپ نے دعوت قبول کر لی. مغرب کی نماز ہو گئی. وہ جو خادم تھا مسجد کا، غوث اعظم کے دربار کا خادم، وہ جتنے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. آج آپ نے بڑا کرم کیا کہ آپ نے اپنا قدم لنجر فرمایا ہے، آج آپ ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے بڑی مہربانیاں فرمائی. غوث اعظم سرکار سب سے مل رہے تھے اور وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے مسکرا رہا تھا. غوث اعظم نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور آج تو آپ نے اپنے مدرسے میں میرے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی ہے اور یہ سارے کہہ رہے ہیں ان کے گھر میں افطاری کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی شان نہیں سنی ہے. اس نے کیا کہا ہے کہ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن قدموں سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. فرمایا ولی اللہ چاہے تو ہزاروں جگہ پہ حاضر ہو سکتا ہے. دیوبندیوں کے مرشد اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ولی اللہ اپنے وصال کے بعد 61 جگہ جمعہ پڑھتے تھے. میں کیونکہ آج حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دین ہی چاہ رہا ہے کہ میں ذرا یہ واقعات سناؤں. آج مستند گفتگو ساری حدیث سے کر رہا ہوں بھائی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا میں ان کے آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فرمایا اس کا پورا وجود میری قدرت کا
مظہر بن جاتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ مقام دیا، آپ دعا کر کر کے سالوں سال گزار دیے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ سے دے دے، اللہ دے دیتا ہے۔ زین العابدین نے کہا اٹھ گیا، ان کا اپنے پیچھے تو کسی کو زندہ نہیں کیا، کہا اس کی بات ہم نے کل مانی، قیامت تک وہ ہماری مانے گا۔ توجہ کے ساتھ توجہ گزرا، فرمایا میں اس کی ضرور عطا کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے جب کہتا ہے کہ یا اللہ وَإِذَا سَأَلَنِي کہ اس دعا کو سن، تو میں ضرور اس کی دعا سنتا ہوں۔ وہ جو کہتا ہے نا، کیونکہ وہ میرا جب بندہ بن جاتا ہے، اس نے میرے لیے راتیں گزاری ہوتی ہیں، میرے لیے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اس نے اپنا تن من تن سب کچھ میرے اوپر جب قربان کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مانگے اور میں نہ عطا کروں؟ ہم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ اس حدیث کی وجہ سے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بندے ہم بھی اللہ کے ہیں، بندے اللہ کے ہم، یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگ لو جی، تو بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت بلے شاہ نے تو اپنا لوٹا اٹھایا اور کہا کہ کنویں میں پھینکو پانی میٹھا ہو جائے گا، لوگوں نے پانی ڈالا سارا میٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور کھارا خون نکل آیا، مولوی صاحب کے پاس گئے ہوتے تو وہاں بچے حفظ والے بٹھا دیے، مولوی بھی بیٹھ گیا، کافی قرآن پڑھا لیکن پانی میٹھا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا پھر بلے سے پوچھو جا کے، حضرت سے پوچھا حضرت آپ نے کون سا دم پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پھر زبان کی بلے کی ہونا، زبان بھی ہو تو پھر بات ہے۔ اور اسی لیے رومی کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر میرا جے تمڑیاں والا تے پیرے شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کرے دا تے دعا جہانا اندر۔ صرف ایمان ہو، اندر جذبہ ہو، کیونکہ آپ کو ولیوں کی شان کسی نے سنائی نہیں ہے، انہوں روزے میں ڈال رکھا ہے، بس یہ روزہ لگا لیں گے، 40 روزہ لگا لیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں، قریب آ جائے، اور قریب کے بچوں پہلے رسول اللہ کے غلاموں کی شان بیان کرو۔ قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے، اور حضور نے اپنے امت کے ولیوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، فرمایا جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا، میں ان کا سوال پورا ضرور کرتا ہوں، اور وہ میری پناہ مانگتے ہیں، میں انہیں ضرور اپنی پناہ دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔ فرمایا میں اپنے بندے کے بالکل گمان کے مطابق اس کے ساتھ چلتا ہوں، وہ جو میرا ولی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نفلوں کے ذریعے میرے قرب میں اب آ گیا، اور مولا علی علیہ السلام نے اب اسے بدایت عطا کر دی اور انہوں نے مہر لگا دی۔ وہ جب ولیوں کی صفت میں آ گیا، فرمایا وہ اب عام نہیں ہوتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، لوگوں کو اپنے دادے پردادے کا نام بھول جاتا ہے، لیکن 1100 سال بعد بھی اگر پنڈی میں کسی بچے سے پوچھا جائے کہ والی لاہور کون ہے، وہ بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اس کو داتا یہ میری کہتے ہیں۔ 1100 سال گزر گئے، داتا ہو رہی، داتا کی نگری، داتا کی نگری 350 یا 400 سال کے قریب بڑی سرکار کو ہو گئے، داتا ہو گئے۔ ہاں جی، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ان کی شہرت میں کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیوں کے جد اعلیٰ کہا حضرت اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ جو کہتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن زبان سے وہ بولتے ہیں۔ اب آپ بھی یہ بتا دیں، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اللہ کیا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ مشکل ہے، وہ بس یہ کہہ رہا ہے فرید۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہوا؟ اب فرید یا فرید، اب فرید یا فرید، وہ بس فرید کر رہا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس نے قرآن میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
جب میں اسے یاد کر رہا ہوں تو وہ بھی تو مجھے ہی یاد کر رہا ہے۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، اور مقامی کے شہنشاہ نے ہمیں کہا الا اللہ کی ضرب مارتے رہو، لا نہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ جب تم الا اللہ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، جب تم اس کی ضرب لگا رہے ہو تو خدا کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت پہ ہماری جان ہے، وہ بھی اس وقت ہمیں یاد کر رہا ہے اور کسی کو یاد نہیں کر رہا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا تم 4 انگلی میری طرف آؤ گے، میں پورا ہاتھ دوڑ کے آؤں گا۔ تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا۔ تم مسجد میں یاد کرو، میں عرش اعلیٰ پہ یاد کروں گا۔ فرمایا تم بندوں میں بیٹھ کے یاد کرو، میں فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کروں گا۔ فرمایا اے میرے بندے سن، تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں، جب تم میرے ذکر میں گم ہو کر مجھے یاد کرتا ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مصطفیٰ کا رب ہونے کی قسم، علی کا رب ہونے کی قسم، اس وقت جو تیرا ہم نشین ہوتا ہے وہ میں رب العالمین ہوتا ہوں۔ یہ جسے آپ پڑھے بخاری اور مسلم میں بھری ہوئی ہے، یہ پورے باب ہے۔ یہ تو میں ولی کی بات کر رہا ہوں، ان کے شہنشاہ کا نام علی ہے۔ سنائے گی ابھی تک؟ تو میرے دوستو، امام بخاری اور ابن حبان نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ درود پاک پڑھیں۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہے جن کو حضور نے فرمایا یہ میرا وہ رضاکار ہے جس کی زبان پر اکثر اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ ادھر یہ مشورہ دیتا ہے اگر قرآن نازل ہوتا ہے ان سے سنیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں، نہ تو وہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام دیکھ کر ان پر رقص کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت سے کچھ لوگ حاضر ہوں گے، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی اس دن کی عزت افزائیاں، ان کا پروٹوکول انبیاء اور شہداء جب دیکھیں گے ان پر رقص کریں گے، خوش ہوں گے کہ مولا تو نے انہیں بڑا مقام عطا کیا۔ تو فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کا ہمیں بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی باہمی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے، نہ کہ رشتہ داری اور مال کے لین دین کی وجہ سے۔ ان کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کا باقی رشتہ داری کوئی نہیں ہوتی، کسی رشتہ داری کی وجہ سے ان کی محبت نہیں ہوتی۔ غوث پاک کو تو ابھی 900 سال گزر گئے، لیکن ان کی فاتحہ گیارہویں شریف کی جو آپ دلاتے ہیں یہ رشتہ داری کی وجہ سے دلا رہے ہیں، اور محبت ہے تو دلا رہے ہیں نا۔ اور میں اس ولی کو بھی لوگوں سے جو محبت ہوگی وہ کسی کی لین دین یا امیری غریبی کی وجہ سے نہیں ہوگی، جو ولی کی یہ پہلی شان عظمت ہے۔ وہ 2 نمبر کے آج کل کے جو بنے ہوئے ہیں ان جیسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیر صاحب کے پاس اندر کمرے میں چلے جائے، اور جس کے پاس نہیں وہ باہر دھکے کھائے، اس کے لیے عام لنگر ہے، پیسے والے کے لیے خاص لنگر ہے۔ یہ ولی نہیں ہوتے، جو ولی ہوتے ہیں ان کی عظمت کو یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں میں
کی اللہ کے بندوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، یہ ان کی پہلی شان ہے۔ اور ان کے چہرے نور سے مزین ہوں گے اور وہ نور کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان آیات پاک کی تلاوت فرمائی۔ حضور نے عظمت اولیاء بیان فرماتے ہوئے کہا کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، یہ حضرات ان پر رقص کریں گے، ان نورانی چہرے والوں پر۔ اور حضور نے کہا ان کی مخلوق کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی، کسی لین دین کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جس دن سارے لوگ نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے، محشر کا دن ہوگا، سوا لیدے پر سورج ہوگا، اس دن ان کی عظمت یہ ہوگی، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سورہ یونس کی ان آیات کو پڑھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کو حضور نے پڑھا جو آپ نے خطبے سے پہلے آپ کو سنی۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری امت میں 70,000 افراد ایسے عطا کیے گئے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کے دل محبت و عطا میں ایک شخص ولی اللہ کے دل کے مطابق ہوں گے۔ بس میں نے اپنے رب سے زیادہ چاہا تو اس نے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کا میرے لیے اضافہ کر دیا۔ یہ حضور اپنی امت کے ولیوں کی شان بیان فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرا خیال ہے بے شک یہ مقام دیہات میں رہنے والے اہل ایمان اور ننگے پاؤں چلنے والے صحرائی باشندوں کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں جن کو ہم مجذوب اور کلندر کہتے ہیں، یہ مقام ان کو ملے گا، ان کو سیلانی فقیر کہتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ حضور کی امت کے ولیوں کی بہت ساری قسمیں، اس میں کچھ سالک ہیں، کچھ مجذوب ہیں، کچھ کلندر ہیں، بڑے بڑے پھر ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اپنی اپنی ان کا زود ہے، اپنی اپنے ان کے معاملات ہیں۔ درود پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اسے محبت کرو۔ پھر جبریل بھی اسے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل آسمانی مخلوق میں ندا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو۔ فرمایا اس کے بعد زمین والوں کو حکم دے دیا جاتا ہے، ان کے دل دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی ہے میرے فلاں بندے سے محبت کرو کیوں سے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ جو ہمارا رشتہ ہے نا ولیوں کے ساتھ، یہ پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ کسی لین دین کی وجہ سے یا دنیاوی معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر کسی بندے کے دل میں کسی ولی کی محبت پیدا ہو جائے یہ اس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے دل دماغ میں کسی ولی اللہ کی عزت اور احترام پیدا ہو گیا ہے اور آپ اس کا نام احترام لیتے ہیں اللہ کا ولی سمجھنے کی وجہ سے، دنیا میں اگر آپ کی ووٹوں سے کوئی وزیر اعظم بن گیا یا کوئی مشیر بن گیا یا کوئی کسی عہدے پہ چلا گیا اس کی بڑی ایک عزت آپ لوگ کرتے ہیں، تو جس کو اللہ کے یہاں عزت مل جائے اور ولی اللہ کا خطاب اسے مل جائے اور وہ ولی ہو جائے اور اس کے کام ایسے پتہ لگنے
لگ پڑے کہ وہ ولی اللہ ہے، اس کی محبت اگر آپ کے دل میں، یہ آپ پر خاص اللہ کا کرم ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کی محبت اللہ مومنوں کے دل میں ان کی پیدا کر دیتا ہے۔